بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ فہم قربانی کورس کا آج 8واں سبق ہے، اور 8ویں سبق میں ہم پڑھیں گے قربانی کے جانور میں شرکاء کی تعداد۔ دیکھیں، اگر قربانی کا جانور بکرا، بکری، بھیڑ یا دمبا ہے تو وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کفایت کرتی ہے، وہ 7 کی طرف سے نہیں ہوگی، بلکہ صرف ایک آدمی جس پر قربانی واجب ہے اسی کی طرف سے ہوگی۔ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر قربانی کا جانور اونٹ، گائے یا بھینس ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ یا گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ والے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، چنانچہ اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کی گئی ہے۔ اب دیکھیں، یہاں بڑے جانور کو ہم نے کہا کہ 7 آدمیوں کی طرف سے شریک کیا جائے، یہ زیادہ سے زیادہ ہے، لیکن اگر بڑے جانور میں 7 سے کم شریک ہوتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ مثلا 5 حصے کر لیتے، ٹوٹل حصے 5 آدمی شریک ہو گئے تو وہ 5 حصے کر سکتے ہیں، یا 3 حصے کر سکتے ہیں، یا ایک آدمی بڑا جانور پورا کرنا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، یہ ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں 7 حصے، اور چھوٹے جانور بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبے میں یہ ایک کی طرف سے ہوگا۔ اب دیکھیں، حجۃ الوداع اور صلح حدیبیہ کے موقع پر اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے تھے۔ اس پر قیاس کر کے علماء امت نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کی قربانی میں بھی اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوں، 7 سے زائد نہ ہو۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ بھئی کسی اس جانور 7 جانور شریک ہوں تو 7 میں سے کسی ایک شخص کا حصہ پورے حصے سے کم نہ ہو۔ مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ بھئی 6 حصے تو پورے ہیں، لیکن 7واں جو حصہ ہے وہ 2 آدمیوں کے درمیان آدھا تقسیم ہے، یا یوں سمجھیے کہ بھئی 5 حصے تو پورے ہیں، آگے اوپر 6واں اور 7واں حصہ جو ہے یہ 2 بندوں کے درمیان 1.5 حصہ ایک کا ہے اور 1.5 حصہ ایک کا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی پورا حصہ ہونا چاہیے، کسی ایک حصے کو دوسرے حصے سے کم کرنا یا اس سے آدھا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، اجتماعی قربانی کے اندر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شرکاء کا خیال کیا جائے کہ جتنے بھی شرکاء ہوں وہ صحیح العقیدہ ہوں، اور صحیح العقیدہ اہل تشیع کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے، ان سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اور اسی طرح کسی بد عقیدہ والے کا ایسا عقیدہ رکھتا ہو جو اجماع امت کے خلاف ہو تو ان کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کا منکر ہے، اس کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ تمام شرکاء کی جو آمدن ہے وہ حلال کی ہو، کسی کی آمدن حرام کی نہ ہو، سارے کے سارے شرکاء حلال کی آمدن والے ہوں۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ تمام شرکاء کی نیت بھی رضا الہی کی ہو، کسی کی نیت گوشت کھانے یا کسی اور چیز کی نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کی ہو۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔